صبح والے ہی بگڑے تھے ولی وہ رات کے گھر واپس پہنچا تھا۔ پورا دن رحاب کا اترا چہرہ اس کی آنکھوں سے اجلنا ہوا تھا، لیکن پھر بھی دل کو پتہ کہ اس کی کالز کو مسلسل نظر انداز کرتا رہا۔ گار میں قدم رکھتے ساتھ وہ پہلے دادی کے کمرے میں گیا جو دوائی لے کر سو چکے تھے، پھر اپنا گول بازو پر پھیلائے کمرے کا رخ کیا۔ چھا قدم رکھتے اس کا مزاج یکدم خوشگوار ہوا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے سجنے ساون میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے اسمن کی آمد کا بے احساس نہ ہوا۔ اسمن دہلیز پر کھڑا پوری توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے آج اسی کی پسند کردہ سرمئی رنگ کی پاؤں تک آتی فراق پہن رکھی تھی۔ ریشمی بال پوش پر پھیلے، جبکہ اس وقت وہ دائیں کان میں جھمکا پہننے میں مصروف تھی۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ اسمن نے جیسے ہی ہوش سنبھالا تو بہت بے تاثر انداز میں سوال کرتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ نہیں، انہیں موڑتے ہوئے اسمن کو بہت اشتیاق سے دیکھا تھا کہ وہ اس سے اپنے لیے بنتا سنورتا دے کر تعریف میں ایک جملہ تو کہے گا، تو اتنے سجنے سنورنے کی کوئی خاص وجہ؟ اسمن نے ایک جائزہ لیتی نظر اس کے قابل تعریف سراپے پر ڈالتے ہوئے طلب کیا تھا، کیا میں آپ کے لیے تیار نہیں ہو سکتی؟ رحاب کی ساری توقعات خاک میں جا ملی تھی۔ تم خود کو ابھی بھی اس لائق سمجھتی ہو؟ اسمن کا سپاٹ انداز اسے مزید دکھی کر گیا تھا۔ شاید اس سوال کا جواب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو محترمہ کہ ان سب چونچلوں کا مجھ پر کوئی اثر ہوگا۔ تم وہ رخ رکھی ہی نہیں ہو جس سے میں نے محبت کی تھی۔ بازو پر پھیلا کوٹ اس نے بیڈ پر پٹھا تھا۔ تو پھر کیوں آئے تھے میرے بلانے پر؟ کیوں بچایا مجھے؟ رحاب بھی پہ جو تاب کھانے لگی۔ میں وہاں تمہارے لیے نہیں، تم سے جو اپنے اس نام کے لیے آیا تھا جو بدقسمتی سے کبھی تم سے الگ نہیں ہو سکتا، اور میں نے تمہیں نہیں اپنی عزت کو بچایا جو تمہاری حماقتوں کے باعث داؤ پر لگ چکی تھی۔ اسے اسمن شاہ کا نیا جملہ پچھلے کی نسبت زیادہ تصدیق آمیز محسوس ہوا تھا۔ رحاب نے 2 قدم بڑھا کر درمیانی فاصلہ کچھ حد تک عبور کیا تھا۔ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو رحاب جمال کہ یہ بننا سمجھنا تمہارے کسی کام آئے گا، کیونکہ تمہارا جو اصل چہرہ میں دیکھ چکا ہوں اس کے بعد مزید کسی بناوٹ کی گنجائش باقی نہیں بچی۔ میرے بیٹے کی ملازمت سے زیادہ حیثیت نہیں ہے تمہاری، نہ ہی اس سے زیادہ کہ خواب دیکھنا۔ اسمن نے ہاتھ اٹھا کر اس سے وہیں رکنے کا اشارہ کیا تو وہ مزید ایک قدم اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائی تھی۔ یہ ساری عمر معاف نہیں کریں گے مجھے؟ اس کی آنکھیں بڑے اور لہجہ یکدم بیگا تھا۔ نہیں، اور جب تم یہ سوال پوچھو گے تب تک میری نفرت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جا کر چینج کرو۔ اب اسے جھڑکتا وہ بیڈ پر سوئے بیٹے کو اٹھا کر کمرے سے نکل گیا تھا، اور رہا بس نظروں سے اوجھل ہونے تک اس انسان کو دیکھتے رہے جس کے لیے اب اس کا ہونا نہ ہونا بے معنی تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ اسمن کا غصہ وقتی ہے جسے وہ چند دنوں میں دور کر دے گی، مگر اس کا ہر روز مزید سرد پڑتا رویہ رحاب کی قیمت ہر گزرتے دن کے ساتھ کم کرتا چلا جا رہا تھا۔ السلام علیکم میم۔ وہ لان میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتی اسمن کا غصہ کم کرنے کی نئی ترکیب سوچے تھے۔ جب اسمن کا وکیل وہاں پہنچا تھا وعلیکم السلام، اس نے رک کر سلیقے سے جواب دیا، سر گھر پر ہے؟ نہیں، وہ تو آفس ہے۔ یہ کچھ کاغذات بنوانے کا کہا تھا۔ سال اس نے 2 سفید کاغذی لفافے رحاب کے حوالے کر دیے تھے۔ کیسے کاغذات؟ انہیں دونوں لفافوں کو بغور دیکھا تھا۔ وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، پلیز یہ انہیں دے دیجیے گا، اور یہ ان کے بہت اہم دستاویزات ہیں۔ بس بھی کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے سفید لفافے پر لگی مہر سے اندازہ لگا تھا کہ اس میں بیرونی ملک سفر سے منسلک کوئی دستاویزات موجود ہیں۔ جی، وہ بیرونی ملک جانے والے ہیں۔ رحاب کا دل دگنی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ ہاں، اس بار وہاں آتے ہیں، اسمن نے جواب دیا تھا۔ السلام علیکم سر، میم نے بتایا کہ ہم گھر پر نہیں ہیں۔ وکیل نے فوراً مسافہ کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے اہم کاغذات میم کے سپرد کر کے بے فکر ہو جائے، آپ مجھے کال کر سکتے تھے۔ رحاب سے دونوں لفافے پکڑتے ہوئے وکیل کو بھی ٹوک گیا تھا۔ سوری سر، آئندہ دھیان رہے، اتنا کہتا وہ اندر چلا گیا۔ رحاب بھی اس کے پیچھے پیچھے تیزی سے چل پڑی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کمرے میں آگے اسمن میز پر لفافہ رکھ کر موڑا تو رحاب اس کے پیچھے موجود تھی۔ تم سے مطلب؟ اس کا لہجہ اکھڑا اکھڑا تھا۔ اسبی بتائیے مجھے، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے؟ اس کی خاموشی پر رحاب دل کا چور زباں بالائی تھی۔ میرا دماغ خراب مت کرو رحاب، میرا ضبط میری برداشت سے زیادہ مت آزماؤ۔ اسمن نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر چیخا تھا، آپ کہیں نہیں جا سکتے مجھے کہ ہمارے بیٹے کو چھوڑ کر۔ وہ پھر بھی ڈٹ کر کھڑی تھی۔ چھوڑ کر تو تم گئی تھی، میں تو تمہاری ادھوری خواہش کو پورا کر رہا ہوں۔ اسبی پلیز۔ رحاب کی پلکوں پر موتی چمکنے لگے تھے۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ اسمن کے لہجے میں ٹھہراؤ آیا تھا۔ جی، انہیں امید سے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ تم مجھے روکنے کی حماقت مت کرو، ورنہ میں کچھ ایسا کر گزروں گا جس کے بعد ہم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے بھی گھبرائیں گے۔ اسمن کا لہجہ نرم مگر الفاظ کاٹ کھانے والے تھے۔
آپ اس معصوم کا تو سوچیے، اس کے متعلق سوچنے کے لیے بھی مجھے ذہنی سکون چاہیے جو تمہاری موجودگی میں نصیب ہونے سے رہا۔ اسوی اس کے کچھ بھی کہنے سے قبل وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ جانا میں کیسے اسوی کا غصہ کم کروں، وہ تو کبھی مجھ سے اتنے سادھاپا نہیں ہوئے، نہ مجھے انہیں منانا آتا ہے۔ اسمن کے بیرونی ملک جانے کے فیصلے نے رحاب کی راتوں کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ وقت بھی حال میں یہاں سے وہاں قدم اٹھاتی، وہ اسی سوچ میں غرق تھی کہ اسمن کا غصہ کیسے کم کیا جائے۔ کیا ہوا ہے دادی؟ کمرے سے نکلی تو چھوٹے نواب بیبی کار میں آرام فرما رہے تھے۔ رحاب کا گشت مسلسل جاری تھا۔ دادو کیا اسفی کا غصہ کبھی کم نہیں ہوگا؟ انہیں دادی کا چہرہ بہت حسرت سے دیکھا تھا۔ ہو جائے گا بچے، تم اتنی جلدی کیوں دل ہار بیٹھے ہو؟ انہوں نے پڑپوتے کو اٹھایا اور صوفے پر ٹک گئی۔ میری طاقت ہی اسفی کی محبت تھی، اس محبت کے بغیر تو میں کھل کر سانس نہیں لے سکتی۔ ان کا دل کیا حق جیتوں گی؟ ان کے برابر میں بیٹھتے ہوئے رحاب نے اپنا سر دادی کے کندھے پر رکھ کے آنکھیں مول لی تھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹے۔ اسمن نے تمام مطلوبہ دستاویزات معاہدہ کے ثبوت کیے تو اس کی والدہ شکر گزار ہوئی تھی۔ وہاں آپ دونوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ وہ دونوں آپ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ زبیر نے بھی مکمل تسلی کروائی تھی، کیونکہ ان دونوں کے دبئی منتقل ہونے کا سارا انتظام اسود اور زبیر نے مل کر ہی کیا تھا، جس کا سبب ملک سالنگ سالے کی کچھ عرصے بعد ہونے والی رہائی تھی، جو دوبارہ ان ماں بیٹی کے لیے حتا بن سکتی تھی۔ زبیر بے وسفند آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ معاذہ کی نگاہیں احسان کے باعث جھکی تھی۔ زبیر، میں تم سے رابطے میں رہیں گی، کوئی بھی پریشانی ہوئی مجھے بے جھجک بتا سکتے ہو تم، اسمن نے صوفے سے اٹھ ہوئے کہا، اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ملک مینشن سے نکل گئے تھے۔ گڑیا کیوں کال کر رہی ہے؟ اسمن گاڑی چلا رہا تھا جب پہلی نشست پر بیٹھے زبیر کو اپنے نمبر پر رحاب کی کال موصول ہوئی۔ تم سے میری شکایت کرنی ہوگی۔ اسمن شرارتاً مسکرایا تو زبیر کچھ حد تک معاملہ سمجھ گیا تھا۔ ہیلو زبیر بھائی، رحاب کی آواز بے حد بوجھل تھی۔ بولو بیٹے۔ اس کی آواز سے پریشانی کا اندازہ لگاتے ہوئے زبیر نے اسمن کو گھورا، جو سڑک پر نظر جمائے دبی دبی مسکراہٹ سے بس سجائے ہوئے تھا۔ زبیر بھائی پلیز، آپ اور عینی گاڑ رکھتے ہیں، کیا ہوا؟ زبیر کو کسی بے جان آواز پر افسوس بھی ہوا تھا۔ اسفی یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس نے جملہ مکمل کرتے ساتھ باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ کیا یہ انکشاف اس لیے بھی نیا تھا؟ جی، وہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، پلیز انہیں روکیے۔ انہیں بھیگے لہجے میں زبیر سے مدد مانگی تھی۔ میں کیسے رکوں؟ وہ میری کہاں سنے گا؟ انہیں دائیں ہاتھ کا مکعب بنا کر اسمن کے بائیں کندھے پر جوڑا تو وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ آپ مجھ سے بات تو کرے۔ چلو میں کوشش کرتا ہوں، اس نے حامی بڑھتے ہوئے کال کاٹی تھی۔ ڈرامہ کب ختم کرو گے تم بھائی؟ اس نے اسمن کے ساتھ حساس لہجہ تیار کیا تھا۔ تمہیں کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے؟ اسمن کا ماتھا بھی شکن آلودہ ہوا۔ میری بیچاری بہن کتنی دکھی ہے، غلطی ہوگی اس سے، اب ختم کرو یہ معاملہ۔ زبیر اسی دم بہن کا حمایتی بنا تو اسمن نے بھی اس کی فرمائش پر کان دھرنے کی زحمت تک گوارا نہ کی تھی۔ پانی وہ کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا جب رحاب ٹرے میں رکھا پانی کا گلاس لے اس کے قریب چلی آئی تھی۔ چائے لے آؤ۔ اسمن نے ایک سرد نگاہ سے اسے نوازے ہوئے لیمپ کے پاس کے جگ سے پانی میں پانی اڈیل کر پیا تو رحاب نے پیشکش کی تھی۔ میں نے چائے پینا چھوڑ دیا، اس نے گلاس واپس لیمپ کے پاس رکھتے ہوئے اسی جلے کٹے لہجے میں جواب دیا تھا۔ صبح تو پیتے تھے آپ، تمہارے ہاتھ کی چائے پینا چھوڑ دی ہے میں نے۔ اور میری بات سنو، تم نے زبیر کو کال کی تھی؟ اسمن نے فوراً جواب کے ساتھ ایک عدد سوال بھی داغا تھا۔ جی کیوں؟ بیٹھتے اٹھے ہوئے وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ مجھے ان سے بات رحاب کو اس کے قہر آلودہ انداز سے ہو پیا تھا۔ بات کرنی تھی یا میری شکایت کرنی تھی؟ پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ اس پر نظریں گاڑتے ساتھ سوال گو ہوا۔ نہیں اسوی، مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے اکتائی ہوئی کیفیت میں درد کے معافی۔ رحاب نے مختصر 3 جوابوں پر اکتفا کیا تھا۔ معاف تو تم کر دو مجھے، پہلے سوچے کہ شاید اتنا سب ہو جانے کے بعد تمہیں کچھ شکل تو آئی ہوگی، مگر میں غلط تھا، تم کبھی نہیں سدھرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ اسمن نے گڑاتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑے تھے۔ کیا میں نے زبیر بھائی کی مدد مانگ کر کوئی گناہ کر دیا؟ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی سے مٹا تھا۔ گناہ تو میں نے کر دیا ہے، تمہیں اس گھر میں پناہ دے گا۔ اسمن آخری طنز کستا اس کے پاس سے گزر کر الماری کی طرف بڑھا تھا۔ اسفی اتنے تہل نہ ہوں۔ آپ اس کی پوچھ سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس کا رویہ دن بہ دن سخت ترین ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جتنا زہر تم نے میرے وجود میں بھر دیا ہے رحاب جمال، یہ تلخی اس کا 1% میں ہی۔ اس نے روح رحاب کی طرف کیا تو اب وہ باقاعدہ آنسو سے سر چہرہ لی اسی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسمن لمحے بھر کے بعد اس کے آنسو سے بھیگے گالوں کو دیکھتا رہا تھا۔ اسے خود اندازہ نہ تھا کہ یہ آنسو اور بھی اس کی اذیت کا باعث بن سکتے ہیں۔ وہ جو بھی کر لیتا رحاب کے معاملے میں شادی کرتا اس کے لیے ناممکنات میں سے ایک تھا۔ آئی ایم سوری، اس سے خود پر متوجہ تھا کہ وہ ہاتھ میں موجود ٹرے لیے روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ اسمن کی ساری رات اب اضطراب اور ملال کی کیفیت کاٹتے گزرنے والی تھی۔ ماں
کہاں گئی تمہاری زیادہ ہی سنا دی شاید میں نے۔ ہنس دے بیٹا، باپ اور تم بھی ہنس لو باقی سب کی طرح۔ صبح فجر تک وہ رحاب کا انتظار کرتا تھا جو نہ خود کمرے میں نہ ہی بیٹے کو وہاں لائی تھی۔ اسود انتظار کرتے کرتے فجر کے وقت سویا تو صبح آنکھ بیٹے کے ننھے کہکے پر کھلی تھی جو بغل میں لیٹا بے وجہ ہنسا تھا۔ رحاب رحاب گئی کدھر ہے یہ؟ بیٹے کے دونوں گلابی گال چومتے ہوئے اس نے رحاب کو پار لگا تھی جس کے کل بہنے والے آنسو نے اسے ابھی تک بے چین رکھا ہوا تھا۔ رخ رخ دادی جان اسے ڈھونڈتا ہوا وجہ روم پہنچا تو رحاب فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ کہ رکو، اس لیے وہ فوراً قریبی ہسپتال پہنچا تو ایمرجنسی میں اس کا علاج شروع کر دیا گیا تھا۔ آپ کی مسز کوئی دوائی وغیرہ لے لی ہے؟ ابتدائی رپورٹس آنے کے بعد ڈاکٹر نے اسود کو کیبن میں بلایا تھا۔ ہی ڈاکٹر سے نفی میں گردن ہلائی تو اسی دوران اینی اور زبیر بھی ہسپتال پہنچتے ساتھ ہی وہیں اٹکے تھے۔ انہیں مسلسل کو بے ہوشی کا ہیوی ڈوز دیا گیا ہے۔ پھر ایسا تو کچھ نہیں، آپ صاف صاف بتائیے کیا بات ہے؟ ڈاکٹر کے بیٹوں کے سوال اسی کا پارا چڑھا رہے تھے۔ مسٹر اسود انہیں شاید پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے سے کوئی نشہ آور دوائی دن میں 2 دفعہ دی جا رہی تھی۔ ان کا دماغ بہت ڈیمیج ہوا ہے اس ڈوز سے۔ شکر منائیے کہ وہ ابھی تک ہوش و حواس میں ہے ورنہ یہ رپورٹس تو کچھ اور ہی بیان کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے رپورٹس کی فائل اسود کے سامنے رکھی تھی جو ان کے موقف کی ترجمانی کے لیے کافی تھی۔ وہ خود اس بات پر حیران تھا کہ رحاب بے وجہ اتنی مضر صحت دوائیاں کیوں لے رہی تھی۔ اسود کیسی ہے رحابہ بلوک وارڈ کے باہر آئے تو مائزہ بیمہ کے ہمراہ وہاں پہنچی تھی۔ بہتر یہ دکھاؤ ڈاکٹر کو۔ تائی نے 4 سے 5 قسم کی دوائیوں کی چھوٹی ڈبیاں اسود کو تھمائی تھی جن میں سے 1 سے 2 گولیاں ہی باقی بچی تھی۔ یہ کیا آنٹی؟ اسود بھی الجھا تھا۔ یہ سب دوائیاں وہ باپ بیٹا اسے دیتے تھے، پتہ نہیں یہ کتنی خطرناک گولیاں۔ رحاب پورا دن بے ہوش پڑی رہتی تھی اور جب اٹھتی تھی تو اپنے بیٹے کے لیے روتی رہتی تبھی ملک صاحب اسے زیادہ دیر انہی دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش رکھتے تھے۔ ان کی بات سن کر اسود سمیت یعنی زبیر بھی ششدر رہ گئے تھے۔ یہ جا کر دکھاؤ ڈاکٹر کو۔ اسود نے تمام ڈبیاں اینی کے حوالے کی تھی۔ جی۔ انہیں فوراً ڈاکٹر کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ اسود، رحاب نے تمہیں کوئی خلا کا نوٹس نہیں بھجوایا تھا بلکہ واپس آئی تو اسے کوئی جعلی طلاق کا نوٹس دکھا کر تم سے بزن کیا تھا۔ اسے یہی جھوٹ بولا گیا تھا کہ تم اس کے بیٹے کو لے کر شہر سے ہی چلے گئے ہو۔ وہ بیچاری دن رات تڑپتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ مائزہ نے مزید باتیں کھولی تو اسود نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ اس کا بات چلتا تو ان باپ بیٹے کو زندہ درگور کر دیتا۔ رحاب کو شام تک ہسپتال میں ہی روکا گیا تھا۔ اس کا بی پی خطرناک حد تک کم ہونے کے باعث اسے نگرانی میں رکھنا لازمی تھا۔ رات میں جب اس کی حالت میں بہتری آئی تو اس کے ضد کرنے پر اسود اس سے گھر واپس آیا۔ آرام کرو، اب کوئی ضرورت نہیں تمہیں زیادہ اچھل کود کرنے کیونکہ اسے سہارا دے کر کمرے تک لانے کے بعد اسود نے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اسے کمفرٹر اڑا دیا تھا۔ جی۔ وہ لیٹنے کی بجائے بیٹھ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہوئی تھی۔ یہ پیو جلدی سے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کتنی زیادہ کمزوری ہو چکی ہے تمہیں۔ ملازمہ دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں تو اسود نے گلاس پکڑتے ہوئے اسے واپس بیچ کا گلاس رحاب کی طرف بڑھایا تھا۔ مجھے ان سب سے کوئی افاقہ نہیں ہوگا کیونکہ میرے ہر مرض کی شفا تو آپ ایسفی۔ انہیں ہاتھ کی بوجھ سے گلاس اسے دور کیا تو جبراً گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ ٹھیک ڈیس، میں یہی ہوں۔ اسے پورا گلاس پلا کر ہی وہ ٹلا تھا۔ اس کی فکر مت ہو، اسے اینی سنبھالے گی۔ اسے بیٹی کی تلاش میں یہاں سے وہاں نظریں گھماتا دیکھا اسود نے نرمی سے سمجھایا تھا۔ اسمی وہ خود پر سے احتیاط کرتے ہوئے اسود کے سینے سے سر لگائے رونے لگی تو اسود کا دل اس کی سسکیوں پر کپ کپایا۔ کیا ہوا روح، پلیز بس کر دو۔ اس کے گرد بازو حل کرتے ہوئے اسود نے اسے مزید قریب کیا۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیے، میں ساری زندگی آپ کی ڈانٹ کھا لوں گی، کبھی کوئی شکوہ نہیں کروں گی، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ اس کے کشادہ سینے میں منہ چھپائے ہوئے دبی دبی آواز میں گڑگڑانے لگی۔ تم رس کرو۔ اسے حد سے دور کرتے ہوئے اسود نے اشک آلودہ ہوئے سرخ گالوں کو ملائمت سے پہنچا تھا۔ نہیں، آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ رحاب نے دوبارہ ماتھا اس کے دل کے مقام سے جوڑ دیا تھا۔ میں یہی ہوں ابھی تمہارے پاس، بس چپ کر جاؤ۔ اسود نے اسے دور جانے کے بجائے حصار میں بڑھنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ جو اس کی کیفیت ہوئی وہ خود اسے دور کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ اس کے سو جانے تک اسود نے اسے خود سے لگائے رکھا تھا۔ کیسی ہو اب؟ صبح اماں جان میں زبیر کے حملہ اس کی عیادت کو پہنچی تھی کیونکہ اینی تو کل رات سے ہی یہیں رکی ہوئی تھی۔ اماں جان پلیز کو روکیے، وہ چلے جائیں گے مجھے چھوڑ کر۔ انہیں دوبارہ وہی رونا شروع کر دیا تھا۔ رحاب، اینی کے پاس بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ تھا۔ بیٹے، ہم نے کی ہے بات، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ اماں جان نے اس کی بگڑی کیفیت پر گھبراتے ہوئے جھوٹی تسلی دی تھی۔ وہ نہیں مانیں گے۔ رحاب نے دونوں ہاتھ سے اپنا سر تھاما تھا جو درد سے پھٹ رہا تھا۔ دادو، آپ بات کریں، اٹھے۔ وہ آپ کی بات نہیں ٹالتے۔
پاس بیٹھی دادی کے دونوں ہاتھ تھامتے وہ منت کرنے لگی۔ میں سمجھاؤں گی اسے، دادی نے اس کو پرسکون کرنا چاہا۔ وہ چلے گئے تو کبھی واپس نہیں آئیں گے اسفند بیٹے۔ اسی دوران زبیر کے ہمراہ اسفند کمرے میں آیا تو دادی نے اسے جھجکتے ہوئے بلایا تھا۔ جی دادی جان، اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے تو تم کیوں جا رہے ہو؟ دادی نے بہت معنی سے سوال پوچھا۔ کیا ٹھیک ہو گیا دادی؟ اس نے پہلے ایک سرسری نگاہ بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھی بیوی پر ڈالی، پھر دادی کا چہرہ دیکھا۔ روحاب واپس آ گیا تو مجھے اب کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابلی مجھے ایسا کوئی بھی حکم دے گا شرمندہ مت کیجیے گا جس کو بجا لانا میرے اختیار سے باہر ہو۔ ہاں سب انتظامات ہو گئے۔ اس نے بہت دو ٹوک انداز میں دادی کو بھی نا امید کیا اور موبائل پر آئی کال سنتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ دادو میرا دل بند ہو جائے گا۔ روحاب نے فوراً دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، پانی پیو تم اینی نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ اسفی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پانی کے چند قطرے حلق سے اتارنے کے بعد اس نے گلاس منہ سے دور کیا تھا۔ اینی کو سہیلی کی کیفیت نے بہت افسردہ کیا تھا۔ اس بار اسفند کسی صورت ترس کھانے کا قائل نہ تھا۔ اس کی سفارش کرنے وہ نیچے لان میں پہنچی تو اسفند زبیر کو خوش قبو میں مصروف پایا تھا۔ حد ہو گیا اسفند بھائی، شرم آنی چاہیے آپ دونوں کو۔ اس بیچارے کی حالت پر ہی رحم کر لیتے آپ۔ انہیں کسی بات پر حل کرتا دیکھا وہ آگ بگولا ہوئی تھی۔ دیکھا فوراً پارٹی بدلی وکیل صاحبہ نے زبیر نے اس کی پلٹی کایا پر چوٹ کی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں اسفند بھائی، اس بیچاری کو اتنا بھی تنگ نہ کریں اب۔ انہیں زبیر کی بات توجہ دیے بغیر ملتجی انداز میں اسفند سے دوست کے لیے نرمی کی درخواست کی تھی۔ سہیلی کی تکلیف پر کیسے تڑپ رہی ہو تم؟ سب سے زیادہ غصہ تھی اس پر۔ اسفند نے اسے بلایا ہوا غصہ یاد رہا۔ وہ اتنا کچھ بھگت تو چکی ہے اسفند بھائی۔ ملک خاندان نے کم اذیت پہنچائی ہے اسے، جب آپ اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اینی کو بھی بیرونی ملک جانے والی بات سچ لگی تھی۔ میرا فیصلہ نہیں بدل سکتا سوری۔ اسفند کرسی سے اٹھا ہوا وہاں سے چلتا بنا تھا۔ کرو اسے بیوی کتنا پیارا بوس میں ہمارے رومانس کی دشمن بھی سو رہی ہے۔ چلو نا لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ زبیر اسفند کے جاتے اینی کے پاس چل کر آیا تھا جو ویسے ہی تپی کھڑی تھی۔ اب کر لیں آپ لانگ ڈرائیو؟ اپنی ہیل سے اس کا دایاں پاؤں زمین کرتے وہ واپس اندر چلے گئی تھی۔ جلاد عورت، زبیر بلبلاتے ہوئے واپس کچھ پر بیٹھا تھا۔ ہاں کیا؟ اسی اثنا موبائل برائی کال نے اس کے حواس جھنجھوڑے تھے۔ 2 دن بعد جنید کو پھانسی دی جانی تھی۔ وہ انسان کل رات موت کے خوف سے ہی چل بسا تھا۔ رپورٹ میں یہی آیا تھا کہ کل رات اس کا دل بند ہونے کے بعد سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنے والا وہ درندہ در حقیقت اتنا بزدل نکلا تھا کہ سامنے آتی موت کے خوف سے ہی اپنی جان کی بازی ہار گیا تھا۔ اینی سنبھالو خود کو۔ اینی کو مردہ خانے لایا گیا تو وارڈ بوائے نے مرحوم کے چہرے سے سفید چادر ہٹائی جسے دیکھتے اینی کا قدموں پر کھڑے رہنا محال ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اس انسان کے لیے کبھی میرے دل میں رحم نہیں آئے گا، مگر میں غلط تھی زبیر۔ اس وقت وہ مکمل طور پر زبیر کے سہارے پر تھی۔ یہ جیسا بھی تھا تمہارا بھائی تھا اینی، میں تمہیں رونے سے نہیں روکوں گا۔ اسے سینے سے لگا زبیر نے اسے رونے سے نہ روکا تھا۔ یہ آنسو اس کے لیے ضروری نہیں تھے۔ ان کی وجہ سے زبیر بھائی کی جان گئی، ماں بستر سے لگی، اور آج ان کی بدنیتی اور نفرت نے انہیں بھی کس قدر عبرتناک انجام کو پہنچایا۔ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں واپس اسی رب کے پاس جانا ہے جو سب دیکھ رہا ہے۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ رو رو کا ہلکان ہوئی جا رہی تھی جس پر زبیر کا ضبط بھی ٹوٹا تھا۔ اینی کو اس نے ہمیشہ چٹانوں جیسا مضبوط پایا تھا، مگر آج اس کی ذات اس غم پر ریزہ ریزہ ہوئی تھی۔ اس کی تدفین کے سب انتظامات میں دیکھ لوں گا، تم فکر مت کرو۔ یہ تمہارا بڑا بھائی تھا اور یہ اس کا ہم برحق بنتا کہ اس سے ہم اس کے کفن دفن کے انتظامات کریں۔ زبیر نے اس کا دکھ کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ زبیر بس چپ کر جو اینی اسے حوصلہ دیتے ہوئے زبیر نے سمجھایا تھا اگلی صبح دورانی پہلے سے ہی جنید کا جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ اس تمام دورانی میں روحاب سائے کی طرح سہیلی کے ساتھ رہی تھی۔ اینی ہمیشہ اس کی ڈال بنی تھی اور آج اس موقع پر روحاب اس کا مضبوط کندھا بننا تھا۔ اس موقع پر سب نے اینی کا برا برا خیال رکھا تھا۔ اینی کتنی دکھی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا اس کا بھائی سگا رشتہ تھا۔ آج جنید کو گئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا، مگر اینی ویسے ہی گمسم سی تھی۔ رات گئی وہ دونوں زبیر کے گھر سے واپس شاہ حویلی جا رہے تھے جب روحاب نے خاموشی کا طویل تسلسل توڑا تھا۔ واقعی ہم خود کو جتنا بھی پتہ کھا لے، ایک حادثہ ساری ہمت صفر کر جاتا ہے۔ اسفند نے بھی اپنا موقف پیش کیا تھا۔ اسفی کہ آپ میرے مر جانے کے بعد بھی مجھے معاف نہیں کریں گے؟ اس کے مایوس کن سوال پر اسفند بھی ٹھڑکا تھا۔ اس بکواس کا مقصد؟ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر موجود ہاتھ کی گرفت مضبوط کی تھی۔ ڈر لگتا ہے کہ آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میری روح آپ کی معافی کے لیے در در بھٹکے گی۔ جملہ مکمل کرتے ہوئے گردن دروازے کی طرف موڑی تو اسفند نے گہری نظر سے اس کا نا امیدی میں غرق سراپا دیکھا تھا۔
جب سے اسما نے بیرون ملک جانے کی بات کہی تھی تب سے وہ بالکل ہی بجھی بجھی رہنے لگی تھی، جس بات کو خود اسما نے بھی محسوس کیا تھا۔ مسز اٹھ جائے اب۔ زبیر ناشتے سے سجی ٹرالی لیے کمرے میں جا پہنچا۔ بیڈ پر سوئی بیگم کی پیشانی چومتے ہوئے اسے جگایا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اینی کی آنکھ کھلی تو زبیر کی حرکت پر خوشگوار حیرت بھی ہوئی تھی۔ آپ کے شوہر نامدار کے ہاتھوں کا بنایا ناشتہ، زبیر نے شوہر سے جواب دیا۔ زبیر تھینکس اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے، وہ الفت میں ڈوبی آواز میں مخاطب ہوئی۔ کس نے میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے مکمل کرنے کے لیے؟ آپ کے بغیر میری زندگی بیکار ہے۔ اسے ہر گزرتا دن یہی احساس دلاتا تھا کہ زبیر حسن اس پر خدا کی خاص عنایت ہے۔ اتنا جذباتی کرو گی تو میں رونے لگ جاؤں گا، اور میں روتے ہوئے بہت برا لگتا ہوں، پر مجھے آپ ہر حال میں اچھے لگتے ہیں۔ تم فلرٹ کر رہی ہو بیوی؟ زبیر نے آنکھیں بڑی کرے اسے گھورا تھا۔ نہیں کرتی، وہ بھی مقابلے بازی پر اتاری تھی۔ شوق سے کرو، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے جب پیاری پیاری لڑکیاں مجھے تعریف کرتی ہیں۔ اس کا ناک دباتے ہوئے وہ اٹھ لایا تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی حماقتوں سے سب کچھ گنوا دیا۔ شوہر کا دل خود سے چاٹ کر دیا، جس کی توجہ کے بغیر میں سکون سے سانس تک نہیں لے سکتی۔ ان کا دل میرے معاملے میں نرم کر دے میرے مالک، وہ مجھے معاف کر دے۔ چھوڑ کر نہ جائے میری حماقتیں، میرے بیٹے کی مستقبل کے آگے آ گئی تو میں اس سے نظر ملانے لائق نہیں رہوں گی۔ رسمی مجھ سے ہوا رہ کر غیر چلے جائیں گے تو میں جیتے جی ماروں گی۔ ان کے دل میں میرے لیے رحم بانٹے اللہ پاک، وہ مجھے معاف کر دے، مجھے ایک موقع دے۔ اسمان کمرے کی دہلیز پر پہنچا تو مسلح پر رب کے حضور گڑگڑاتے رہا۔ آپ کے دعاؤں نے اس کے قدم ساکت کیے تھے۔ اس کا یوں سسکیاں بڑھنا اسمان کو بھی غمزدہ کر رہا تھا۔ بات کر سکتے ہم؟ وہ مسلح سے اٹھ کر جائے نماز سمیٹے ہوئے مڑی تو اسمان کو خود پر مرکوز پایا تھا۔ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ مجھے چھوڑنے کی بات نہ کرے۔ اس نے حجاب کھولتے ہوئے دوپٹہ دونوں کندھوں پر سلیقے سے پھیلاتے ہوئے اسمان کی طرف دیکھنے سے بھی اجتناب کیا تھا۔ جب چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو بات نہیں، عمل درآمد کر کے دکھاؤں گا باقاعدہ۔ یہ رکھو۔ اسمن اس کے پاس سے گزرتے ہوئے میز سے کوئی فائل اس کے پاس لے کر آیا تھا۔ یہ کس چیز کے کاغذات ہیں؟ صاحب کی جان پر بنی تھی۔ کس چیز کے کاغذات ہو سکتے ہیں؟ انہیں معنی سے سوال بڑھائے سوال کیا۔ میں نہیں دیکھوں گی۔ انہیں فائل پکڑتے ہوئے کاغذات دیکھنے سے انکار کر لیا تھا۔ تمہاری مرضی۔ اسمن نے بھی لاپرواہی سے کندھے اچکاتے، کب کی فلائٹ ہے آپ کی؟ آپ نے نظر اٹھا کر اس کا اسپاٹ تاثرات سے بڑا چہرہ بغور دیکھا تھا۔ کل صبح کو اس نے اسی سرد لہجے میں جواب دیا تو رہاب کا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ ایک دن مزید نہیں رک سکتے، اس نے ضبط برقرار رکھتے ہوئے فریاد کی تھی۔ دونوں بازو سینے پر باندھے وہ اسے جائزہ لیتی نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ کل ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے سری۔ اسفند کا پہلی مرتبہ کوئی اہم تاریخ بھول جانا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ابرہاب یا اس سے جڑے کوئی یاد اس کے نزدیک کسی اہمیت کے حامل نہیں۔ اسی کا تحفہ دے کر جا رہا ہوں تمہیں تاکہ تمہیں ساری زندگی یاد ہے۔ اسفند کے نئے انکشاف نے اس کا ہر شاج کی میں بلا تھا۔ اسمی ایسا نہ کرے پلیز۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں جھکی تو اسفند نے فوراً آگے بڑھ کر اسے دونوں بازو تھام لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اسے رہاب کے نئے کارنامے نے مزید تیش لایا تھا۔ معاف نہیں کرنا تو کیا معافی مانگنے کا حق بھی چھین ہے آپ؟ انہوں نے تڑپتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں میرے دل میں ہے۔ آندہ یہ بونڈی حرکت مت کرنا۔ اس کے لہجے میں ویسی ہی ہفکی تھی، مگر الفاظ حوصلہ افزا تھے۔ پھر کیوں طلاق دے ہے مجھے؟ اس کے انوکھے سوال پر اسفند حواس بہتا ہوا تھا۔ کس نے کہا تم سے کہ میں تمہیں خدا نخواستہ طلاق دے رہا ہوں؟ اس سے دو قدم دور ہٹے ہوئے وہ خود بھی ہڑبڑایا تھا۔ تو پھر کس چیز کے کاغذات ہیں؟ رحاب نے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے سامنے لہرائی تھی۔ یہ جو تمہاری عادت ہے نا آدھی بات سے پورا نتیجہ حاصل کرنے کی، ہر فساد کی اصل جڑ ہے رحاب جمال۔ تمہیں چھوڑ کر میری زندگی میں کیا بچے گا بولو؟ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے اسفند بھی دکھی ہوا تھا۔ پھر اللہ نے یہ آنکھیں صرف رونے کے لیے نہیں دی تمہیں۔ اسفند نے فائل چھینتے ہوئے خود اس کے سامنے کھولی تھی۔ یہ تو اس نے ایک نظر اندر موجود کاغذات دیکھے تو وہی جم سی گئی تھی۔ یہ حویلی میں نے تمہارے نام کر دیا تھا کہ آئندہ اگر مجھ سے کوئی بھی اختلاف ہو تو تم مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال سکتے، کیونکہ میرے بیٹے اور میری پیاری سی جلی سی بیگم کو دار بدر کی ٹھوکریں کھانا نہیں دیکھ سکتا میں۔ وہ فکر مندی سے بولا تو رہاب مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ اصلی میں اس لائق نہیں ہوں۔ اس نے نفے میں گردن ہلائی دی۔ میری روح کس لائق میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ آدھا بزنس بھی میں نے تمہارے اور آدھا اپنے بعد میرے بیٹے کے نام لکھ دیا تاکہ میرے بعد تم دونوں کو مشکل نہ ہو۔ اس کے چہرے دونوں ہاتھوں میں تھامے اسفند نے نم گالوں کو صاف کیا تھا۔ اسمی پلیز ایسا نہ کہے۔ اس نے بے چینی کا تصور ہی رحاب کو موت کے مترادف لگا تھا۔ پھر کیسا کہوں؟ اسفند نے گردن جھکاتے ہوئے اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑ کر سوال کیا۔
تو اسی وقت بیڈ پر آرام فرماتے صاحبزادے نے نیند میں روکا روحاب کی ساری توجہ سمیٹی تھی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے کوئی نام نہیں سوچا ہمارے صاحبزادے کا؟ وہ بیٹی کے رونے پر سے گود میں اٹھائے بیٹھی تو اسمن بھی اس کے بالکل نزدیک آ بیٹھا تھا۔ سوچا تو تھا مگر ڈر بھی لگ رہا کہ کہیں آپ انکار نہ کر دے۔ اس نے محبت پاش نظروں سے دوبارہ نیند کے مزے لوٹے سپوت کو دیکھا جو ماں کی گود میں آتے ہی پرسکون ہو گیا تھا۔ کیا نام سوچا ہے؟ روح نے اسمن بھی متجسس ہوا تھا۔ روحان اسمن شاہ، اس نے بہت فخر سے بیٹے کا نام منتخب کیا تھا۔ روحان جس شکل و صورت میں یہ بالکل آپ سے ملتا، لیکن نام میں اس کا خود سے ملتا جلتا رکھوں گی۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ اپنی دھن میں بولتی بولتی وہ اسمن کی طرف سے انکار کے شبے پر ڈر بھی گئی تھی۔ تم جانتی ہو روح، میں نے اپنے بیٹے کو پہلی بار کا بہت سے لگا کر لاڈ کیا تھا۔ اس کی گود سے بیٹے کو لے کر اپنے سینے میں بینتے وہ حادثہ سنجیدہ ہوا تھا۔ کب؟ جس دن تم نے اس سے اٹھا کر پیار کیا تھا، اس کے بعد، کیونکہ اس پر مجھ سے زیادہ حق ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ تمہاری ڈلیوری کے وقت جب ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ماں بیٹے میں سے کسی ایک کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، تب بھی میں نے تمہارا نام لیا تھا، کیونکہ روح کے بغیر اسمن شاہ کا وجود بے معنی ہے۔ اسے دائیں بازو کے ہتھیار میں بڑھتے ہوئے وہ اپنے قریب کر گیا تھا۔ تو آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ روحاب کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ کہیں نہیں جا رہا میں، اور نہ اب تمہیں مجھ سے دور جانے کا کوئی حق حاصل ہے۔ بس یوں ہی میرے پاس ہو، تم دونوں میرے لیے دل اور جان کی طرح ہو۔ اسمن نے اس کا ہر ڈر تمام کیا تھا۔ میں دل ہوں یا جان؟ روحاب نے اس کے کندھے سے سر لگا کر شرارتی انداز میں دریافت کیا۔ تم تو میرے دل کی وہ دھڑکن ہو کے دم سے میری زندگی برقرار ہے۔ تم نے بہت ہارڈ کیا مجھے روح پر، تم پر تو میرا خون بھی معاف ہے، لیکن آئندہ تم نے میرے حلوس پر سوال اٹھائے تو میں نے یہ جو ناراضگی اتنی جلدی ختم کر دی، یہ فخر یہ محض تک قائم رہے گی۔ اس کے سر پر تھوڑی ٹکاتے وہ بے اطمینان سے آنکھیں مون گیا تھا۔ وہ میں کبھی آپ کو تانگ نہیں کروں گی، اس نے بند آنکھوں سے وعدہ بھی کیا تھا۔ گڈ اسوی 2-3 لمحے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اس نے اسمن کو بہت محبت سے پکارا تھا۔ ایک بات ہے، وعدہ کر کے حوا نہیں ہوں گے۔ انہوں نے گردن اٹھاتے ہوئے اسمن کا چہرہ بہت امید سے دیکھا تھا۔ آج کتنے نوافل مان کر بیٹھی ہو؟ اسمن بغیر کہے ماجرا سمجھ گیا تھا۔ صرف 50۔ وہ بہت آرام سے بولی تھی، اتنے تھوڑے؟ اسمن کی آنکھیں حیرانی سے پھیلی تصویر اسمن کے مذاق اڑانے پر وہ روحانسی ہوئی تھی۔ ویسے تم نوافل مانتی اکیلے ہو پڑھنے، مجھے بھی تمہارے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ میرا ہر عمل میرے اسوی کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ ہیں تو روحاب اسمن شاہ ہے۔ روحاب کے فر یا انداز نے اسے بھی مان بخشا تھا۔ یہ پھر آ گئے ہیں؟ زبیر یونیفارم میں تیار لاؤنج میں بیٹھا۔ لاؤنج میں وہ امان کے والدین کے عمل باتیں بڑھ گرے تھے۔ زبیر بیٹے پلیز رحم کرو ہم پر، جوان اولاد ہے وہ ہماری۔ امان کے والد نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بیٹی کی رہائی کی بھیک مانگی تھی۔ تو اسے اپنا انجام سوچ سمجھ کا قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ میری گڑیا کو اغوا کرنے کی ہمت کیسے اسے ذلیل انسان کی؟ زبیر تیر سے پھنکارا تھا۔ وہ دوبارہ روحاب کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ بس اسے ایک موقع دے دو۔ اس مرتبہ والد صاحب کے لہجے میں مزید سوری انکل، اس کے لیے نہ تو میرے پاس معافی ہے نہ موقع، بہتر ہوگا آپ اسمن سے رابطہ کریں۔ انہیں وہیں چھوڑتا وہ لاؤنج سے نکل گیا تھا۔ زبیر وہ دونوں بازو سے پکارتا رہ گیا تھا، چونکہ وہاں موجود تیانی اور اماں جان بھی کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکاری تھی، تو وہ دونوں آج بھی نا امید ہی لوٹ گئے تھے۔ روح سنگار میز کے سامنے ٹائی باندھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اسمن نے اسے تیسری دفعہ پکارا تھا۔ کیا ہو گیا اسوی؟ روحان کو خود سے لگائے وہ کمرے میں پہنچی تھی۔ کیا ہو گیا ہے محترمہ؟ بیٹی کی محبت میں جو آپ مجھے دیوار سے لگا رہی ہیں نا، سب دکھائی دے رہا ہے مجھے۔ اسے مکمل طور پر بیٹے کی گربیدہ ہوتا دیکھ کر اسمن کو اپنی جگہ جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ آپ میرے چھوٹے سے بیٹے سے مقابلہ کریں گے؟ اب بیٹے کو بیڈ پر لٹاتے وہ اسمن کے پاس آئی تھی۔ ہاں کروں گا، جو میرا حق مارے گا اسے میں بآسانی بخش دوں گا بھلا۔ وہ کی طرف جھکتے ہوئے وہ مصنوعی ہمکی سے بولا، مجھے کوئی جلدی نہیں، آرام آرام سے کرو بیوی۔ اس کی کمر کے گرد بازو حلقتے وہ مزید قریب ہوا تو روحان نے پھر سے گلا پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ روحان رو رہا ہے، ہٹیے۔ اس کی ٹائی کی ناٹ سے ہتکتی وہ بیٹے کی طرف پلٹی تھی۔ ایک تو میں جب بھی تمہارے آس پاس بھی آتا ہوں تو اس کے ریڈ